الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ قرآن مجید کی سورۃ النور ہے۔ چند آیتوں کے سلسلے میں کل ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ اسلام کا اصول اور نظام جو ہے انتہائی پسندیدہ ہے، اور اسلام نے ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال کیا ہے۔ اسلام کا ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی نازیبا حرکت کرے جو ناقابل برداشت ہو تو اس پر اسلام نے سزا مقرر کی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو بلا وجہ یوں ہی بدنام کرنا چاہے ایسے لوگوں کے لیے بھی اسلام نے ایک سزا مقرر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ پاک دامن یہ ایسی گھناؤنی حرکت ہے کہ آدمی کسی کو بھی کہہ دیتا ہے اور وہ سماج میں بدنام ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی بدکاری کی تہمت لگا دیتا ہے اور آدمی سماج میں بدنام ہو جاتا ہے اور اس کا سر جھک جاتا ہے سماج کے اندر۔ لیکن اسلام کا یہ دستور اور نظام نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اسے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ ہر کسی کی گواہی قبول کر لیں۔ جب بھی کسی سے خفا ہو، کسی عورت سے خفا ہو، کسی مرد سے خفا ہو، بس اس پر زنا کی تہمت لگا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتلائے ہیں کہ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے اور یہ فاسق لوگ ہیں، یہ سب کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فاسق لوگ ہیں۔ اس میں قذف یعنی بہتان تراشی کی سزا بیان کی گئی ہے۔ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے، اسی طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت عائد کرے اور وہ بطور ثبوت 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ایسی صورت میں ان کے لیے 3 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر کسی پاک دامن عورت پر یا مرد پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں اسلام نے ان کے لیے 3 حکم مقرر کیے ہیں، 3 احکام مقرر کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز، وہ 3 حکم یہ ہے کہ انہیں پہلا حکم یہ ہے، 3 حکم میں سے
پہلا حکم یہ ہے کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں. انہیں کیا کیا جائے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو ایسی صورت میں اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اسی طریقے سے ان کی دوسرا حکم یہ ہے کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور اسی طریقے سے وہ عند اللہ اور عند الناس وہ فاسق ہیں. اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی ایسے لوگ فاسق ہیں. اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی ایسے لوگوں کا شمار فاسقوں میں ہوتا ہے جو کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائیں اور گواہ نہ پیش کر سکیں. تو ایسی صورت میں انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے بندوں کے نزدیک ایسے لوگوں کا شمار فاسقوں میں ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا شمار فاسقوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس طرح اس لیے نازل کیے تاکہ لوگ اس طرح کے کام کرنے سے بچ جائیں کہ بلا وجہ کسی کو بھی زنا کی تہمت لگا دے, کسی کو بھی سماج میں بدنام کر دے. لہذا کسی کے بدنام کرنے سے کوئی بدنام نہیں ہوتا جب تک کہ وہ گواہ نہ پیش کر سکے. جب تک کہ وہ گواہ نہ پیش کر سکے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. جو لوگ جو ہے یعنی زنا کی تہمت لگائے, توبہ کر لینے کی بنیاد پر وہ سزا سے نہیں بچیں گے. توبہ اگر کر بھی لیے کسی کے اوپر تہمت لگانے کے بعد تو ایسی صورت میں سزا سے نہیں بچ پائیں گے. 80 کوڑے تو انہیں لگائے ہی جائیں گے. 80 کوڑے انہیں لگائے ہی جائیں گے. البتہ اگر انہوں نے خلوص للہیت کے ساتھ توبہ کر لیا تو ایسی صورت میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی. ان کی گواہی قبول کی جائے گی. اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی. وہ تائب ہو جائے یا اصرار کرے, چاہے وہ توبہ کرے یا نہ کرے, اسے سزا تو ہر حال میں ملنی ہی ملنی ہے. سزا تو ہر حال میں ملنی ہی ملنی ہے. اسی طریقے سے یہ سزا تو بہرحال ملے گی ہی. البتہ دوسری دو باتیں جو اس مردود الشہادہ اور فاسق ہونا اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء اس کو استثناء کو فسق تک محدود رکھتے ہیں, یعنی توبہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا. اور بعض مفسرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سمجھتے ہیں, یعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادہ بھی ہوگا اور اسی طریقے سے اسے فاسق بھی نہیں سمجھایا جائے گا. اگر وہ توبہ کر لے کہ اب اس طرح کے کام نہیں کرے گا, کسی کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگائے گا, تو ایسی صورت میں اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اور اسے فاسق بھی نہیں سمجھا جائے گا. اگر توبہ کر لے آدمی, اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائے, کسی کو سماج میں بدنام کرنے یا اسی طرح سے کسی کے اوپر الزام لگانے سے اگر وہ باز آ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اسے فسق سے بھی اسے دور سمجھا جائے گا. فاسق ہونے سے بھی اسے دور سمجھا جائے گا. جس طرح سے ایک کافر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. کافر کی گواہی قابل قبول نہیں. کب تک؟ جب تک وہ حالت کفر میں ہے. جب تک وہ حالت کفر میں ہے ایک کافر کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی. لیکن وہی کافر اگر ایمان میں داخل ہو جائے, دائرہ اسلام میں آ جائے, تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. اسی طریقے سے زنا کی تہمت لگانے والا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی توبہ بھی اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اور اسے فاسق بھی نہیں سمجھا جائے گا. اسے فاسق بھی نہیں سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور اسی طریقے سے ان کا کوئی گواہ بخود ان کے کوئی اور نہ ہو, تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے وہ کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اختلاف ہوتے ہیں میاں بیوی میں, اور آدمی اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس پر شک کرتا ہے اور اس کے اوپر تہمت اور الزام لگاتا ہے. اسلام کا قانون اور سسٹم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے کوئی اور نہ ہو,
ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس میں لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کسی مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، لیکن چونکہ زنا کی حد کی اس بات کے لیے 4 مردوں کی عینی گواہی ضروری ہے۔ زنا کی جو ہے زنا کا حد لاگو کرنے کے لیے 4 مردوں کی عینی گواہی کی 4 لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، 4 لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو۔ تو ایسی صورت میں لیکن چونکہ زنا کی حد کے اس بات کے لیے 4 مردوں کی عینی گواہی ضروری ہے، اس لیے جب تک 4 گواہ نہ ہو اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی۔ لیکن ایسی صورت میں حال پیدا ہو جانے کے بعد شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے قسم کھا کر کے، اللہ کی قسم کھا کر کے حاکم وقت کے سامنے یہ بات کہے گا کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ نظام اور یہ سسٹم ہے، یہ نظام اور یہ سسٹم ہے، یوں ہی جب آدمی چاہے جسے چاہے سماج میں بدنام نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا نازک مرحلہ ہے، یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آدمی جسے چاہتا ہے، یہاں تک کہ بہت ساری جگہوں پر تو لوگ علماء کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، علماء کے سر پہ بھی اس طرح کی تہمتیں لگا کر کے انہیں سماج میں بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کے نظام اور اسلام کے سسٹم کے خلاف ہے۔ آپ کو گواہی پیش کرنی ہوگی، آپ کو گواہی پیش کرنی ہوگی، اور گواہی ملنے کے بعد اگر وہ چیز صحیح ثابت ہوتی ہے تب ایسے انسان کے اوپر حد لاگو کیا جائے گا، اسلامی قانون اور اسلامی نظام کے تحت اسے سزا دی جائے گی۔ یوں ہی جسے جو چاہے سماج میں بدنام کر دے اور اس کا سر سماج میں جھکا دے، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ ایسی حرکتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے پر بہتان تراشی، الزام تراشی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔